السلام علیکم ناظرین، اس ایپیسوڈ کے آغاز میں ہم دیکھتے ہیں کیکامینوس دیوجن کو کہہ رہا تھا الپرسلان کے وہاں پہنچنے سے پہلے ہی تم جا کر اپنے سپاہیوں کے ساتھ جال بچھاؤ، مگر یہ کبھی مت بھولنا سب کو مار دینا، مگر الپرسلان کو ہاتھ بھی مت لگانا، اسے میرے پاس لے کر آنا۔ جس کے بعد کیکامینوس خنجر نکال کر کہتا ہے وہ میرا شکار ہے، میں اسے اپنے ہاتھے سے ماروں گا، اب جاؤ۔ دیوجن کہتا ہے جو آپ کا حکم۔ جس کے بعد وہ وہاں سے چلا جاتا ہے۔ ادھر دوسری جانب جنگل میں ہم دیکھتے ہیں باتور صاحب اپنے سپاہیوں اور سردار گوکتک کے ساتھ جنگل میں آگے بڑھ رہے تھے۔ الپرسلان صاحب ان کے ہمراہ موجود تھے۔ وہ لوگ مسلسل آگے بڑھ رہے تھے اور سردار گوکتک کی بتائے ہوئے مقام پر جا رہے تھے۔ ادھر دوسری جانب دیوجن اپنی فوج کے ساتھ کھڑا تھا اور سب سے مخاطب ہو کر کہہ رہا تھا تم لوگ جنوب کی طرف جگہ سنبھالو۔ جس کے بعد سپاہی وہاں سے تقسیم ہونے لگتے ہیں۔ دیوجن کہتا ہے نیستور تم اپنے سپاہیوں کا انتخاب کر کے ساتھ لے جاؤ اور جنگل میں کہیں مناسب جگہ دیکھ کر چھپ جانا۔ اس کے بعد نیستور بھی وہاں سے سپاہی لے کر جاتا ہے۔ دیوجن کہتا ہے الپرسلان دیکھتے ہیں کہ تم اس دفعہ میرے ہاتھوں سے کیسے بچو گے۔ ادھر الپرسلان صاحب اپنے آدمیوں کے ساتھ اسی مقام پر پہنچتے ہیں اور پھر الپرسلان صاحب ایک مقام پر پہنچتے ہیں۔ سردار گوکتک کہتا ہے یہ تو وہ جگہ نہیں ہے جہاں ہمیں جانا تھا۔ اس کے بعد سب اپنے گھوڑوں سے نیچے اترتے ہیں۔ الپرسلان صاحب آگے بڑھ کر دیکھتے ہیں آگے ایک بہت بڑی کھائی تھی۔ الپرسلان صاحب کھائی سے اوپر سے دیکھتے ہیں نیچے بازنطینی سپاہی گھات لگائے بیٹھے تھے۔ الپرسلان صاحب کہتے ہیں نیچے دیکھو۔ سردار گوکتک بولنے لگتا ہے تو الپرسلان صاحب اس کو خاموش کرواتے ہیں۔ الپرسلان صاحب کہتے ہیں تم کافروں کے ساتھ مل کر ہمیں جال میں پھنسانا چاہتے ہو، بے ایمان آدمی۔ باتور صاحب کہتے ہیں بے غیرت غدار۔ اس طرح سے اس کے منہ پر وہاں پر وہ زوردار تھپڑ مارتے ہیں۔ الپرسلان صاحب اپنی تلوار نکالتے ہیں تو سردار کہتا ہے مجھے معاف کر دیں جناب۔ الپرسلان صاحب اسے وہیں پر ختم کر دیتے ہیں اور کہتے ہیں ہمیں بس دو چیزوں ہی تباہ کر سکتی ہیں، دشمن کی رحم دلی اور دوستوں کی غداری۔ اس کا سر اس شیطان کو بھیج دو جس کے ساتھ یہ ملا ہوا تھا۔ الپرسلان صاحب کہتے ہیں آج کے بعد سے اس سرزمین پر کسی بے ایمان کو پناہ نہیں ملے گی۔ ادھر نیستور نیچے گھات لگائے بیٹھا تھا اور کہہ رہا تھا چلو الپرسلان۔ دیوجن کہتا ہے ترک جنگ کے لیے تو سرپٹ گھوڑے کی طرح چلتے آتے ہیں، کہاں رہ گئے ہو تمہیں تو ابھی تک یہاں پر آ جانا چاہیے تھا۔ اتنے میں ہی ان پر تیروں کی بوچھاڑ ہو جاتی ہے۔ دیوجن کہتے ہیں دفاع کرو سپاہیوں۔ تیر مسلسل ان کو وہاں پر ختم کرنے لگتے ہیں۔ ادھر دوسری جانب شہزادی بلند مقام پر کھڑی کہہ رہی تھی مجھے نہیں لگتا ہے کہ وہ بیوقوف ترکمان ہمیں الپرسلان تک پہنچانے میں کامیاب ہو پائے گا چچا۔ دوکاس کہتا ہے مجھے ابھی کچھ بھی نظر نہیں آ پا رہا ہے اودوکیا۔ کیکامینوس کہتا ہے اتنے پر یقین مت ہو جنرل۔ اتنے میں ہی وہاں پر ایک سپاہی صندوق لے کر آتا ہے اور کہتا ہے الپرسلان کی طرف سے آیا ہے۔ شہزادی کہتی ہے الپرسلان؟ اتنے میں ہی وہ کھول کر دیکھتے ہیں تو اس میں سردار گوکتک کا سر تھا۔ یہ دیکھ کر وہ لوگ کافی زیادہ حیران ہو جاتے ہیں۔ کیکامینوس کہتا ہے الپرسلان۔ ادھر دوسری جانب اقصی ہم دیکھتے ہیں کمرے میں موجود تھی۔ اتنے میں ہی اس کے پاس الپرسلان صاحب آتے ہیں۔ الپرسلان صاحب کہتے ہیں تم دکھنے میں بہت معصوم لگتی ہو، اب تک تم نے اپنے اندر کے سیاہی کو اپنے اس خوبصورت چہرے سے چھپا رکھا تھا، مگر اب سب ختم، تم نے اپنے والد کے ساتھ مل کر جو جال بچھایا تھا وہ سامنے آ چکا ہے۔ الپرسلان صاحب اپنی تلوار نکال کر اس کی گردن پر رکھ دیتے ہیں اور کہتے ہیں تمہیں اس غداری کا حساب دینا ہوگا۔ اقصی خاتون کہتی ہے میں غدار نہیں ہوں۔ الپرسلان صاحب کہتے ہیں تم جس گوکتک کو ہمارے پاس لائی تھی خفیہ معلومات کے مطابق ہمیں بازنطینیوں کے بچھائے گئے جال میں کھینچ لے گیا۔ اقصی سن کر کافی پریشان ہوتی ہے اور کہتی ہے تو غدار وہی تھا، مجھے اس سب کا علم نہیں تھا، یقین نہیں ہے تو قرآن لاؤ قسم کھاتی ہوں۔ الپرسلان صاحب کہتے ہیں تم نے یہ جال اپنے والد کے ساتھ مل کر بنایا ہے، گوکتک کو تم نے ہمارے حوالے کیا مجھے دھوکہ دینے کے لیے۔ اقصی کہتی ہے میں نے نہیں، کیکامینوس کو دھوکہ دیا ہے، گوکتک کو وہیں سے لائی ہوں درست ہے، مگر تمہیں جال میں پھنسانے کے لیے نہیں بلکہ تمہارے خلاف بنے گئے جال سے نکلنے میں مدد کے لیے۔ منظر دکھایا جاتا ہے جب اقصی کہہ رہی تھی یہی وہ موقع ہے بابا، گوکتک کے قتل کا کوئی فائدہ نہیں ہے، اگر اسے لے کے جا کر الپرسلان کے حوالے کریں تو مجھ پر پھر سے یقین کرنے لگے گا، اگر ان لوگوں کے سامنے اس طرح کا کوئی کارنامہ سر انجام نہ دیا تو ان کے درمیان نہیں رہ پاؤں گی۔ کیکامینوس کہتا ہے بہت زبردست عقل مندی ہے، گوکتک اب تمہارا ہوا، مگر احتیاط کرنا، کسی کو پتہ نہ چلے کہ میں نے اسے تمہارے حوالے کیا ہے، الپاغوت کے علاوہ، خبردار بھولنا بھی مت۔ اس طرح سے کیکامینوس نے ہی وہاں پر سے اسے روانہ کیا تھا۔ اس ایپیسوڈ کا اختتام یہیں پر ہو جاتا ہے۔ ایپیسوڈ پسند آتا ہے تو ویڈیو کو لائک کر کے چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ انشاءاللہ ملاقات ہوگی نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیں، دعا میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔